بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں. کچھ خبریں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تو پاکستان میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، بلکہ ایک ایسی ویو چلی ہوئی ہے انتہا پسندی اور مذہبی انتہا پسندی کی. تو یہ 2-3 خبریں میں آپ سے شیئر کروں گا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ انتہا پسندی کو کسی ایک مذہب کے ساتھ یا کسی ایک سوچ کے ساتھ یا کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک کرنا میرا خیال ہے درست نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں اس وقت، اور یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ جب بھی آپ کہیں بھی کسی بھی اقلیت کو اس کا جائز حق نہیں دیں گے، اور دین اسلام اس بارے میں بڑا کلیئر ہے، اور وہ جتنا تحفظ مسلمانوں کا کرتا ہے اپنی ریاستوں میں، اس سے زیادہ تحفظ وہ غیر مسلموں کا کرتا ہے اپنی ریاست میں. یہ دین اسلام کا حکم ہے اور اس میں کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں ہے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھ لیں، ان سے بڑی شخصیت تو دنیا میں کوئی اور ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، آخری نبی، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سب کچھ تھے. ان کے پاس اختیار بھی تھا، اور اتنا اختیار تھا کہ ان پر جب ظلم ہو رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، فرشتے بھیجے کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم 2 پہاڑوں کو پیس دیں، اور ان جنہوں نے آپ پہ یہ کی ہے، توہین کی ہے، ان کو ہم ملیا میٹ کر دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ان میں سے ہدایت پا جائیں کچھ لوگ، یا ان کی آنے والی نسلوں سے ہدایت پا جائیں. یہ غالباً واقعہ ہے طائف کا آئی تھنک. تو اس طرح سے، لیکن یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، بلکہ اب میں بھارت کا آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں. بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کا عیسائی انتظامیہ کے اسکول پر حملہ ہوا ہے. بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کا عیسائی انتظامیہ کے اسکول پر حملہ، اور اس میں کہتے ہیں جی انتہا پسندی جو ہے وہ عروج پر پہنچی ہوئی ہے. مدھیہ پردیش میں ہندو انتہا پسندوں نے عیسائی انتظامیہ کے زیر نگرانی چلنے والے اسکول پر دھاوا بول دیا ہے. اور بھارتی میڈیا کے مطابق مدھیہ پردیش میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور مدھیہ پردیش میں عیسائی انتظامیہ کے تحت چلنے والے ایک اسکول پر ہندو انتہا پسندوں کا حملہ ہوا اور پتھراؤ کیا، اور اسکول میں گھس کر توڑ پھوڑ کی، اور اساتذہ اور دیگر عملے کو دھمکیاں دیں. اور ہندو انتہا پسندوں کے جو حملے کے وقت اسکول میں امتحانات ہو رہے تھے، اور ہندو انتہا پسندوں کے حملوں سے خوفزدہ بچے جو ہیں وہ ڈیسک کے نیچے چھپ گئے اور بمشکل جان بچائی. تو یہ ہندو انتہا پسند کیا کر رہے تھے؟ زبردستی مذہب تبدیل کرانے کا الزام لگا کر اسکول پر انہوں نے حملہ کیا تھا، اور بھارتی پولیس نے حسب روایت انتہا پسندوں کا ساتھ دیتے ہوئے کسی کو گرفتار نہیں کیا. یہ ہے انڈیا کی صورتحال. اور وہاں پہ اب عیسائیوں پہ بھی، مسیحی برادری پہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ زبردستی مذہب تبدیل کروا رہے ہیں. اور وہاں پہ پولیس کس کا سپورٹ کر رہی ہے؟ بی جے پی، RSS، ان سب کو وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. کسی قسم کی فیور نہیں کرتی، انصاف فراہم نہیں کرتی. پاکستان اس سے بالکل برعکس ہے. پاکستان میں یہ معاملہ علماء کرام سے لے کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزراء، کابینہ تک یہ معاملہ گیا، اور اب تک 200 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. فورنزک آڈٹ ہو رہا ہے، ویڈیوز کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور معاملے تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، معذرت کی جا رہی ہے. لیکن انڈیا کا رویہ آپ نے دیکھ لیا. اب یہ تو تھا انڈیا کا. اب ذرا برطانیہ کا آپ کو بتاتے ہیں کہ معاملات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ جو پولرائزیشن کا عمل ہے اور انتہا پسندی جو ہے، یہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اب چلتے ہیں برطانیہ میں کیا ہوا ہے جی. برطانیہ میں یہ ہوا ہے کہ اسکول کے طلبہ نے سخت سرد موسم میں اسکول کے بجائے، یعنی کہ
سکول میں ایک ہال موجود تھا، اس ہال کے بجائے انہیں سرد موسم میں کھلے میدان میں نماز پڑھنی پڑی اور اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اور اس پہ یہ ڈیٹیل کیا ہے، اور یہ بھی ہماری کوئی رپورٹ نہیں ہے، یہ مانچسٹر کے نزدیک ہے جی، اسکول ہے، ایک اکیڈمی ہے اور اس میں طلبہ پڑھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں 8 طلبہ جو ہیں، ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ ہے، 8 طلبہ اسکول یونیفارم میں ہیں اور کھلے آسمان تلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ طالب علموں نے جب ویڈیو وائرل ہوئی، جب انویسٹیگیشن کی گئی، پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اسکول میں طلبہ کے لیے نماز کا کمرہ موجود ہے، کافی عرصے سے پریئر ہال موجود ہے، اور یہ مجھے بھی پتہ ہے ذاتی طور پہ کہ پریئر ہال ہوتے ہیں، موجود ہیں، ایون ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہیں، جس میں مسلمان طلبہ کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کریں۔ اب اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ اسکول کے ایک استاد نے جمعہ کی نماز پریئر ہال میں پڑھنے سے روک دیا اور انہیں کہا کہ یہ نماز آپ باہر جا کے پڑھیں، پریئر ہال نماز جمعہ کے لیے نہیں کھلا جائے گا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ برطانیہ میں مساجد موجود ہیں، مسلمان بڑے آزادی سے نمازیں پڑھتے ہیں، نماز جمعہ، عیدین کی نمازیں، سب تمام عبادات وہاں پہ کرتے ہیں۔ یورپ میں موجود ہیں، ایون آپ کی امریکہ میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، لیکن اب اس کو یہی کام انڈیا میں ہو رہا ہے۔ انڈیا میں یہ انتہا پسند ہندو کر رہے ہیں۔ اب وہاں پہ گورنمنٹ کا یہ رول نہیں تھا، اس میں ہم گورنمنٹ کو رگے دیں، ایک انڈیویجول نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد ویڈیو وائرل ہوئی اور انتظامیہ کو کافی تنقید کا نشانہ بننا پڑا، جس کے بعد انتظامیہ نے بچوں سے بھی معافی مانگی اور والدین سے بھی معافی مانگی۔ اس میں جو انتظامیہ تھی اس نے اب ایک ظاہر ہے امبیرسمنٹ تو ہوئی، پوری دنیا میں ہوئی، تو انہوں نے کہا جی کہ دراصل یہ پریئر ہال اس لیے بند کیا گیا تھا کہ بچے جو ہیں اس کو نقصان نہ پہنچا دیں، تو جو کہ بالکل واقعاتی اعتبار سے صحیح نہیں تھا۔ اگر یہ تھا تو پھر معافی کی مانگنے کی ضرورت تھی۔ تو یہ دونوں خبریں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ یہ معاملہ ہے، اور اس کو جب تک آپ اکراس دا بورڈ پوری دنیا مل کے آپس میں بیٹھ کے نہیں سوچے کہ تمام مذہب کے لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے اور اکٹھے بیٹھ کے ایک منیمم ایجنڈا نہیں بنائیں گے اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے باز رہنے کی تلقین نہیں کریں گے اپنے اپنے فالوورز کو، تو یہ معاملہ رکے گا نہیں۔ اب ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ ہے سعودی عرب سے متعلق۔ سعودی عرب میں اس وقت ایک 2030 ویژن چل رہا ہے، وہ ہے کراؤن پرنس MBS کا، محمد بن سلمان کا، اور وہ اپنے ملک کو تھوڑا سا لبرل کر رہے ہیں، سعودی عرب کو، اور تھوڑا سا ماڈریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب اس میں یہ آپ دیکھیں اسلامی دنیا کا اہم ترین ملک ہے سعودی عرب، اور پہلی بار وہاں پہ جی عالمی فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے، پہلی بار عالمی فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وہاں پہ جیسے دیگر مسلمان ملکوں میں موجود ہیں سینما ہال، وہاں پہ بھی سینما ہال کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، کھل گئے ہیں۔ اب وہاں پہ دنیا بھر سے جو ثقافتی طائفے ہیں وہ بھی آ جا رہے ہیں، پاکستان سے بھی جا چکے ہیں۔ اب اس میں جو عالمی فلم فیسٹیول ہوا، اس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، مصر، بھارت اور ملیشیا سمیت دنیا کے متعدد ممالک سے اداکاروں نے شرکت کی وہاں پہ، اور یہ سعودی عرب کا شہر ہے جناب جدہ، اور اس میں اس کے ساحل پہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد اور بڑا رنگین پروگرام جو ہے فلم فیسٹیول ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے نام سے یہ منعقد کیا گیا، اور یہ پہلا فلم فیسٹیول ہے سعودی عرب میں، اور اس میں دنیا بھر کی شوبز کی شخصیات موجود تھیں۔ 135 سے زائد فلمیں جی اس فلم فیسٹیول میں دکھائی جائیں گی، دنیا بھر کی آئی ہوئی 135 فلمیں دکھائی جائیں گی، اور زیادہ تر فلمیں عربی زبان کی ہیں، اور تاہم فیسٹیول کے لیے جی فیسٹیول کے دوران انگریزی، فرانسیسی، اسپینش، ہندی، بنگالی اور ملیالم سمیت دیگر زبان کی فلمیں بھی دکھائی جائیں گی، اور فلم فیسٹیول میں بالی ووڈ کی آنے والی سپورٹس فلم 83 کو بھی پیش کیا جائے گا، اور بدقسمتی سے کہا جا رہا ہے کہ اس ریڈ سی فلم فیسٹیول میں
پاکستانی کوئی بھی فلم پیش نہیں کی جا سکے گی، اور اس کی وجہ شاید ہم نے حصہ نہیں لیا۔ فلم فیسٹیول کا ریڈ کارپٹ 6 دسمبر کو سجایا گیا، اور اس میں فرانسیسی، امریکی، اسپینش، مصری، مراکشی، اماراتی اور بھارتی اداکاروں نے اپنے جلوے بکھیرے، رپورٹ یہ بتا رہی ہے۔ اور ریڈ سی فلم فیسٹیول اس مہینے کی 15 دسمبر تک جاری رہے گا، اور 10 روزہ فلم فیسٹیول میں فلموں کی نمائش کے علاوہ ڈانس اور آرٹ کے پروگرام بھی منعقد کیے جائیں گے، جبکہ اہم شخصیات سے گفتگو بھی کی جائے گی۔ تو یہ سعودی عرب اس وقت ایک ماڈریٹ ملک بننے کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں اور بھی بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت مل گئی ہے، اور اکیلے سفر کرنے کی اجازت مل گئی ہے، یہ سارے ہو رہے ہیں۔ اور یہ 2030 ویژن ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نیا شہر بھی آباد کیا جا رہا ہے، بسایا جا رہا ہے، یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ تو ایک طرف دنیا اس طرف جا رہی ہے، دوسری طرف دنیا مختلف ممالک جو ہیں اپنے آپ کو کھول رہے ہیں دنیا بھر کے لیے، اور یہ ماحول عرب ممالک میں پہلے دیگر عرب ممالک میں موجود ہے، ایون آپ کا UAE ہے، مصر ہے، ان ممالک میں آپ آسانی سے یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جناب آگے آنے والے دنوں میں دنیا مزید کتنی ترقی کرے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔